ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو جو آج مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو؟ اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پائی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی اور کہا، ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں۔ ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجیے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو، کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہوگی نا۔ جو آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ سارے دیسی نسخوں کا بادشاہی نسخہ ہے، 100 کنیزوں والے مغل بادشاہ کا نسخہ ہے۔ یہ مردانہ کمزوری اور ٹائمنگ کا مکمل علاج ہے، کوئی وقتی نسخہ نہیں۔ قدرتی چند جڑی بوٹیوں سے ایک آسان نسخہ ترتیب دیا گیا ہے جو ہزاروں بار آزمایا جا چکا ہے، اور اب آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے نسخے بے ضرر ہوتے ہیں، ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کے۔ نسخہ الشفا: مال کنگنی 50 گرام، دار چینی 50 گرام، لونگ کی ٹوپیاں 10 گرام، کمرکس 50 گرام، زعفران 20 گرام۔ ترکیب تیاری: ان سب ادویوں کو پیس کر باریک صفوف بنا کر اس میں اتنا شہد ملا لیں کہ سخت گولیاں بن سکیں، اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا کر کسی شیشی میں رکھیں۔ مقدار خوراک: 2 گولیاں صبح اور شام، کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ 2 ماہ مسلسل استعمال کریں، اور اس گولی کو وقت خاص ہم بستری سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس نسخے میں عمر کی کوئی قید نہیں، ہر عمر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فوائد:
असाबी कमजोरी खत्म होगी, शरत अंजाल खत्म करके हम बिस्तरी की टाइमिंग इतनी कि सारी रात हम बिस्तरी लोहे जैसी सख्ती और हम बिस्तरी के बाद थकन नहीं होती।